اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ دوسری اور تیسری شرط ہے بلوغت اور عقل، دونوں ساتھ ذکر کیا، اور اس کے بعد اس پر متفرع ہونے والے مسائل بھی صاحب بار شریعت نے ذکر کیے۔ بلوغت یعنی پوبرٹی، یہاں مراد شرعن بلوغت مراد ہے۔ یہاں پر ہمارے قومی یا ملکی سطح پر یا دنیا کے قانون کے لحاظ سے جو بلوغت تصور کی جاتی ہے کہ بھائی 18 سال کا ہوگا پھر شناختی کارڈ بنے گا۔ پاک و ہند میں تو اسی طرح کا ہے، بقیہ اور جگہ کیا عمر ہے، کیا تعین کیا گیا، اس کا مجھے معلوم نہیں، تو یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ شرعن ایک لڑکا یا لڑکی بالغ کب کہلائیں گے، اور جب بالغ کرائیں گے تو وہ احکام شرع کا جن کا تعلق عبادات سے وہ مکلف ہوں گے۔ تو اس کا کوئی تعین تو نہیں کیا گیا ہے، ہر ایک نے اپنے مشاہدے و تجربے پر عمر معین کی ہے۔ جیسے احناف نے کم سے کم 9 سال 12 سال، لڑکوں کے لیے 12 سال اور لڑکیوں کے لیے 9 سال، لیکن زیادہ سے زیادہ 15 سال۔ اور یہ بھی تب ہے کہ جب کہ کوئی آثار نظر آ جائیں، یعنی اگر کسی لڑکے یا لڑکی میں آثار بلوغت 9-12 سال سے پہلے ہی نظر آ جائے تو اس پر احکام بلوغت لگ جائیں گے، وہ احکام شریعہ کا مکلف ہو جائے گا۔ جیسے کہ لڑکیوں کو حیض آنا، لڑکوں کا ان کو احتلام ہونا، یہ آثار بلوغت ہیں۔ باقی اگر کسی پر آثار ظاہر نہیں ہوتے 15 سال تک تو حد سے حد 15 سال یہ آخری حد ہے۔ لڑکا لڑکی 15 سال تک بھی ان میں کوئی بدلاؤ نہ آیا، آواز میں بھاری پن، جسم میں کوئی بدلاؤ جس سے معلوم ہو کہ اب بڑے ہو رہے ہیں یا بڑے ہو گئے ہیں، تو پھر بھی 15 سال کی عمر تک وہ احکام شریعہ کا مکلف ہو جائیں گے۔ تو یہاں بلوغت سے مراد شرعن بلوغت ہے، اور اہلیت وجوب کے لیے شریعت نے بلوغت کو اور عقل کو یہ ضروری قرار دیا ہے۔ لہذا کہ جو نابالغ بچے ہیں یا بالغ ہیں لیکن عقل نہیں ہے، پاگل ہیں، مجنون ہیں، وہ احکام شریعت کے مکلف نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق۔ یعنی 3 اشخاص مرفوع القلم ہیں، شریعت ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ ایک تو سویا ہوا جب تک دار نہ ہو جائے، دوسرا بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا مجنون پاگل یہاں تک کہ وہ صحیح ہو جائے، صحیح حالت پہ آ جائے۔ تو اس پر متفرع مسائل صاحب بار شریعت نے ذکر کیے، فرماتے ہیں کہ دوسری شرط بلوغ ہے، عقل ہے، لہذا نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ وہ شریعت کے احکام، وہ احکام کی جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق العباد سے تو تعلق ہوگا، مثال کے طور پر بچہ کسی کا نقصان کر دے، کسی کے پیسے اٹھا لے، تو پھر اس کے پیسے واپس دینا ضروری ہوں گے۔ احکام حقوق العباد سے تو تعلق ہوگا بچے کا، حقوق اللہ سے نہیں ہوگا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنا حق معاف فرما دیا، لیکن بندوں کی بھلائی کے لیے بندوں کے حق کو برقرار رکھا۔ البتہ صدقہ فطر اور عشر بھی، وہ بھی حقوق اللہ ہیں، لیکن اس میں معنی معونت پا جاتا ہے، وہ بھی اس سے مستثنیٰ ہے۔ احکام شریعت کا وہ شخص مکلف ہوگا کہ جو بالغ ہے، جو عاقل ہے، سوائے حقوق العباد کے۔ حقوق العباد میں نابالغ بھی مکلف ہوگا۔ جو بچہ ہوتا ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، صبی عاقل، لا عاقل، اردو میں کہہ لیں ایک وہ بچہ کہ جو بلے سے بالغ نہیں ہوا لیکن باتمیز ہے، سمجھدار ہے، اور ایک وہ بچہ کہ جو بالکل بے تمیز، اس کو سمجھ نہیں، وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جو بچہ باتمیز ہے، اگرچہ وہ حقوق اللہ، احکام شرعیہ کا، نماز روزہ زکوٰۃ کا، حج کا مکلف نہیں ہے، نہ ہی بلوغت کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ جب تک تم بالغ نہ تھے تو اس وقت تک کی زکوٰۃ دو یا نمازیں پڑھو،
لیکن اگر ایسا باتمیز بچہ دنیاوی معاملات خرید و فروخت کے ہو گئے، اس طرح کے جو احکام معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، اگر اپنے ولی کی اجازت سے وہ کرے تو وہ نافذ ہوں گے عند الشرع۔ اور فرماتے ہیں جنون اگر پورے سال کو گھیر لے تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ جنون کسے کہتے ہیں؟ جنون، مجنون، یہاں پر بھی جنون سے مراد یا مجنون سے مراد وہ لیلا مجنون والا مجنون نہیں، ویسے تو اسے بھی جنون یعنی مجنون کو بھی مجنون لیلا اس لیے کہتے ہیں، وہ لیلا کے لیے پاگل تھا، پاگل کو کہتے ہیں جنون، پاگل پن کو کہتے ہیں جنون۔ لیکن یہاں پر شرعی مجنون یا جنون مراد ہے جو شخص پاگل ہو اور ایسا پاگل ہو کہ گالیاں بکتا ہو، لوگوں کو پتھر مارتا ہو، نقصان پہنچاتا ہو، اسے کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا اچھا ہے کیا برا، تو ایسے کو کہا جاتا ہے مجنون، مجنون یا مجنون۔ اب یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مجنون اصلی اور ایک عارضی طاری۔ مجنون اصلی یا جنون اصلی وہ کہ جو اسی حال میں، اسی پاگل پن کی حالت میں بالغ ہوا، یہ جنون اصلی ہے۔ اور جنون طاری یا عارضی کہ جسے بلوغت کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد اس طرح کوئی مرض لگ گیا اور وہ پاگل ہو گیا، کوئی عصبی اثر ہو گیا یا کوئی صدمے کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ پھر جنون عارضی کی بھی دو صورتیں ہیں، دو کنڈیشن ہیں کہ یہ جنون، یہ پاگل پن سالہ سال رہتا ہے یا آتا جاتا رہتا ہے، کچھ دیر کے لیے آیا چلا گیا یا کچھ عرصے کے لیے آیا چلا گیا۔ اگر پورے سال رہتا ہے تو پھر یہ جنون اصلی کی طرح ہے حکم کے اندر، جس طرح جنون اصلی والے پر جب تک اسے ہوش نہ آئے وہ احکام شرعیہ، عبادت محضہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا مکلف نہیں ہوگا، اسی طرح جنون عارضی طاری یا مستوعب، کئی نام ہیں کتابوں میں، تو اگر اس کا جنون پورے سال کو گھیرا ہے، پورے سال وہ اسی پاگل پن میں مبتلا رہتا ہے، تو وہ بھی احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہوگا جب تک کہ ہوش میں نہیں آ جاتا۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے معتو، عربی میں معتو کہتے ہیں اور اردو زبان میں بوہرا کہتے ہیں، انگریزی کے اندر ایب نارمل کہہ لیں آپ، جو مجنون تھا اس کو تو آپ مینٹل، کریزی، انسین کہہ لیں، اور جو آدھا پاگل ہوتا ہے اس کو ہم عموماً ایب نارمل کہتے ہیں۔ تو ایب نارملی جو شخص ہو تو اس کا بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اسے سالہ سال پاگل پن یا ایب نارمل پن ہے یا آتا جاتا رہتا ہے۔ اگر سالہ سال ہے تو پھر یہ جب تک کہ اسے ہوش نہیں آتا یا احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہوگا۔ البتہ جس طرح باتمیز بچہ، اس کے احکام وہ جو معاملات سے تعلق رکھتے ہیں جیسے بیع و شراء، خرید و فروخت، ولی کی اجازت سے نافذ ہو سکتے ہیں، بہرے کے، معتو کے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ باتمیز بچے کی طرح ہے۔ اور اگر اسے کبھی کبھی یہ پاگل پن سوار ہوتا ہے تو اس پر زکوٰۃ اور دیگر عبادات واجب ہوں گی، جیسے اسے افاقہ ہو تو پھر وہ اس سے ادا کرے۔ اور ایک اور چیز ہے غشی، بے ہوشی، اور آج کی زبان میں آپ میڈیکلی اس کو کہہ لیں کوما۔ تو اگر کوئی شخص سال بھر کومے میں رہے تو اس کی وجہ سے اس پر یہ عبادات، نماز روزہ وغیرہ معاف نہیں ہوں گی، اس کو قضا کرنی ہوگی، بلکہ زکوٰۃ اس سے معاف نہیں ہوگی، زکوٰۃ اس نے کرنی ہوگی، اسی طرح روزہ بھی اس پہ معاف نہیں ہوگا۔ البتہ نماز کا حکم مختلف ہے، اگر 6 نمازوں کا وقت گزر گیا اور وہ اسی حالت میں رہا، ہوش میں نہیں آیا، تو پھر اس پر نمازوں ہی قضا نہیں ہوگی۔ نمازوں کا حکم ذرا ڈیفرنٹ ہے، زکوٰۃ روزے کا الگ ہے، کیونکہ جس طرح روزے کے لیے مہینہ ہے، زکوٰۃ کے لیے سال ہے۔ روزے کی جو ماہ رمضان ہوتا ہے، جب اس کا آغاز ہوتا ہے، ایک گھڑی بھی کسی شخص کو مل گئی، بھلے اس کے ایک گھڑی پانے کے بعد وہ پورے مہینے بالکل پاگل ہو گیا، ہوش میں نہیں آیا، تو اس پر رمضان کے روزے بہرحال واجب ہو گئے۔ رمضان کے بعد اسے ہوش آیا، وہ یا اس کی عقل صحیح ہوئی، تو اس پر ان روزوں کی قضا واجب ہے، اگرچہ اس بیماری کی وجہ سے، اس پاگل پن کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اسے کفارہ نہیں دینا پڑے گا، لیکن بہرحال اس پر واجب ہو گئے روزے، وہ رکھے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو شخص پاگل ہے، مجنون ہے، مجنون اصلی ہے یا
طاری عارضی ہے، اسی طرح معتو ہے، اگر ان کا پاگل پن پورے سال ہے تب تو جب تک ان کو ہوش نہیں آتا، عقل اپنی حالت پر نہیں آتی، تب تک یہ احکام شریعت کا مکلف نہیں۔ اگر یہ آتا جاتا ہے تو ان پر احکام، بالخصوص ہم زکوٰۃ سے بات کر رہے ہیں، زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور یہاں پر انہوں نے لکھ بھی دیا ہے کہ سال کے شروع میں اور آخر میں، چاہے ایک گھڑی کے لیے ہو، سال کے شروع اور آخر میں، شروع میں اس لیے کہ تاکہ یہ اہلیت وجوب رکھ سکے، شریعت کا خطاب اس کی طرف متوجہ ہو سکے، اور آخر میں اس لیے ایک گھڑی کے لیے صحیح سے ہوش آ جائے، اس کی عقل سلامت ہو جائے، تاکہ وجوب ادا کا خطاب اس سے ہو سکے۔ پہلے ایک ذمہ داری کی قابل سمجھ کے اس سے خطاب ہوا، خطاب شرع جو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا، اور جو آخر میں ہوش ہے کہ جو جس تم قابل تھے اب اس ذمہ داری کو ادا کرو، وجوب ادا کا خطاب۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو بلوغ اور عقل یہ شریعت کے میرٹ ہیں، احکام شرعیہ جو عبادت ہیں، عبادت محض ہیں، ان کے لیے۔ فرماتے ہیں نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور جنون پاگل پن اگر پورے سال کو گھیر لے تو زکوٰۃ واجب نہیں، اور اگر سال کے اول و آخر میں، یہ ذرا دھیان کیجیے گا، اکثر نسخوں میں، بہار شریعت کے اکثر نسخوں میں، میرے پاس مکتبہ رضویہ کا ہے، دار اسلامی کا ہے، یہ ان میں غلطی ہے، اول آخر لکھا ہوا ہے۔ ممتاز اکیڈمی لاہور کا جو نسخہ ہے اس میں صحیح لکھا ہوا ہے اول و آخر، یعنی شروع کے ایک لمحے کے لیے ہوش اور آخر کے ایک لمحے کے لیے ہوش، بھلے درمیان میں وہ پورا سال پاگل رہا، یعنی مثال کے طور پر محرم کا آغاز، محرم کی ایک گھڑی میں اس کو ہوش تھا، پھر وہ اگلے محرم ختم ہونے سے پہلے پہلے کی ایک گھڑی تک بالکل پاگل رہا، پھر اس ایک لمحے کے لیے اسے ہوش آیا، افاقہ ہوا، تو اسے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہی فرماتے ہیں اگر سال کے اول و آخر میں افاقہ ہوتا ہے، اگرچہ باقی زمانہ جنون میں، پاگل پن میں گزرتا ہے، تو بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور جنون اگر اصلی ہو، یعنی اگر جنون ہی کی حالت میں بلوغ ہو، بالغ ہوا ہو، تو اس کا سال ہوش آنے سے شروع ہوگا، کیونکہ سال گزرنا ضروری ہے زکوٰۃ کے لیے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اس بات کو کہ جب اسے ہوش آیا، اس کے پاس مال ہے، مال نصاب ہے، اب جب سے ہوش آیا ہے سال کی ابتدا ہوگی، ہولان ہول، پھر اگلے سال تک، اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یوں ہی اگر عارضی ہے مگر پورے سال کو گھیر لیا، تو جب افاقہ ہوگا، ہوش آئے گا، تو اس وقت سے سال کی ابتدا ہوگی۔ بہرے پر زکوٰۃ واجب نہیں، جو آدھا پاگل ہوتا ہے، جب اسی حالت میں سال گزرے، اور اگر کبھی کبھی اسے افاقہ بھی ہوتا ہے تو واجب ہے۔ جس پر غشی طاری ہو، بے ہوشی طاری ہو، کوما میں ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگرچہ غشی کامل سال بھر تک ہو، کیونکہ جو غشی ہے، کوما ہے، یہ نیند کی طرح ہے۔ جس طرح آدمی نیند میں سو جاتا ہے تو سونے کی وجہ سے اس پر احکام شرعیہ واجب ہیں، وجوب ادا نہیں، یعنی واجب تو ہے اس کے ذمہ نماز، روزہ وغیرہ جو بھی ہیں، لیکن اگر وہ نماز اس کی مثال کو طرف سونے کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی شرائط ہیں کہ اس کی عادت نہ ہو، اور جان بوجھ کر وہ اتنی دیر سے نہ سوتا ہو کہ صبح اس کی آنکھ ہی نہ کھلے۔ ایک خاص صورت ہے کہ کسی دن کام سے بہت تھک گیا، بیماری تھی، اور صبح فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی، یا کسی اور نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلی، سوتا رہا، تو نماز تو اس پر واجب تھی، جیسی یاد آئے تو اب نماز پڑھے، نماز کی قضا کرے، روزہ تھا روزے ہی قضا کرے، البتہ اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ تو جو غشی ہے، کوما ہے، وہ نیند کی طرح ہے۔ اسی طرح آزاد ہونا بھی ایک شرط ہے احکام شرعیہ کے لیے، کہ جو شخص آزاد ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سارے احکام شرعیہ کی نہیں، بلکہ نماز، زکوٰۃ کے لیے، نماز وغیرہ تو جو غلام ہوتے ہیں وہ پوری 5 وقت کی پڑھیں گے، زکوٰۃ چونکہ مال پر ہے، اس لیے اس کا جو مال ہوتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں آزادی سے مراد ملکی آزادی یا قومی آزادی نہیں، کہ کہیں مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے کہیں کہ چونکہ ہم تو آزاد نہیں ہیں، برما کے رہنے والے کہیں ہم تو آزاد نہیں، اس لیے ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ آزادی سے مراد یہ وہ آزادی نہیں جو ملکی یا قومی، بلکہ شرعاً جو آزادی، اصل میں پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ، تابعین، بتابعین جب کسی دارالحرب، دارالکفر پر حملہ کرتے، کافروں سے جنگ ہوتی، تو ان کے جو سپاہی مارے جاتے وہ تو مارے جاتے، جو قیدی ہوتے وہ غلام بنائے جاتے، اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ باندی بنائی جاتی۔ تو جو غلام اور باندی ہوتے ہیں وہ
ان کا جو کچھ ہوتا ہے، جو وہ پیسہ کما رہے ہیں یا ان کے بدن پہ کپڑا ہے، وہ سب ان کے آقا کا ہے۔ باندی سے اس کا آقا اس کے جسم کی منفیت بھی اٹھا سکتا ہے، چاہے باندی راضی ہو یا نہ ہو۔ تو آزاد ہونا احکام شریعت کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے جو غیر مسلموں کی طرف سے ہوتا ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ایک ضمنی فائدے کے طور پر، ویسے ہمارے احکام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اضافی معلومات کے لیے۔ غیر مسلموں کا، ان شریروں کا اعتراض یہ ہے کہ ایک طرف تو اسلام یہ کہتا ہے کہ زنا بالجبر، زور زبردستی کرنا کسی عورت کے ساتھ یہ زنا ہے، جائز نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ باندی سسٹم ہے، باندی بنا کے لے جاتے ہیں اور پھر اس سے جسم سے منفیت اٹھاتے ہیں، چاہے وہ راضی ہو یا نہ ہو۔ تو یہ تو ان کے احکام کے اصول میں تعارض ہو۔ ہمارے بزرگوں نے ان سوالوں کے جواب بہت پہلے دے دیے۔ یہ اعتراض کرنے والے، یہ تو یہ ان کے باپ دادا، 7 پشتوں کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب ہمارے بزرگوں نے ان باتوں کے خود ہی اعتراض، ممکنہ اعتراض بنا کے قائم کیا، اس کے جواب دیے، لیکن وہ ہماری پہنچ سے دور ہیں، کیونکہ اسلامی معلومات جو اکثر معتبر ہے وہ عربی زبان میں۔ اردو زبان میں جو ہمارے پاس لٹریچر ہے اس میں اکثر وہ ہے جو ان اوتھینٹک ہے، ترجمے ہیں، ترجمے میں بہت غلطیاں ہیں، پھر بہت سے عاقبت نا اندیش اور غیر دیانتدار لوگوں نے ترجمے کیے ہیں، تو اپنے حساب سے اس میں انہوں نے قطع برید بھی کیا ہے یا سمجھا نہیں بات کو۔ زیادہ جو معتمد لٹریچر اسلام کا وہ عربی زبان میں ہے، بزرگوں کا لکھا ہوا۔ انہوں نے ان سوالوں کے جواب پہلے سے وہ دے چکے ہیں، لیکن ہماری پہنچ سے دور ہیں۔ ہمارا مبلغ علم آج کل اردو زبان ہو گیا ہے، اور اگر کسی کی عربی تک پہنچ ہے تو وہ پھر وہ چند صیغے، نحوی تراکیب، جسے زیادہ اچھی عربی کی ترکیب کرنا آتی ہے، وہ صرفی صیغہ بنا لیتا ہے، بس وہ سب سے بڑا عالم آج کے دور میں سمجھا جاتا ہے۔ فقہی سمجھ، علم کلام کے اندر عقائد نظریات کے حوالے سے جو باریکیاں ہیں، اس پر تبحر حاصل کرنے کی طرف کوئی فوکس نہیں ہوتا ہمارے مدارس میں بھی۔ یہ ایک ہمارا عالمیہ، اللہ محفوظ رکھے اور اس دکھ سے نکلنے کی کوئی راہ عطا فرمائے۔ تو جواب اس کا یہ ہے، ہمارے نزدیک نکاح کس چیز کا نام ہے؟ رضامندی سے اپنے آپ کو سپرد کرنا، ایجاب و قبول، اس میں رضامندی ہوتی ہے۔ رضامندی یہاں بھی پائی جا رہی ہے۔ یہ جو باندی آئی ہے، اسلامی لشکر نے اس کو مجبور نہیں کیا تھا کہ تم میدان جنگ میں آؤ، اور اسلامی لشکر کبھی بھی عورتوں کو لے کے نہیں گئے۔ جو کفار آتے تھے اسلامی لشکر کے مقابلوں میں، صحابہ تابعین کے مقابلے میں، وہ خود لے کر کے آتے تھے عورتیں، اور عورتیں خود مرضی سے آتی تھیں وہاں پر۔ وہ لالچ میں آتی تھی کہ اگر ہم جیت گئے تو مال غنیمت، سونا چاندی ملے گا، اور اگر ہار گئیں تو پھر باندی بننا پڑے گا۔ تو اسلامی لشکر نے انہیں مجبور نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے چل کے آئیں۔ اب جب انجام ہزیمت اور شکست ہے تو اب وہ منہ پھیر رہی ہیں، آئیں اپنی مرضی سے۔ اب جو اپنی مرضی سے کام کیا ہے تو اب اس کا جو انجام ان کو بھگتنا چاہیے۔ تو یہاں پر کوئی زور زبردستی نہیں کی گئی، وہ اپنی مرضی سے آئیں، تو جو انہیں انجام پانا تھا وہ پا لیا، وہ باندی بنیں گی۔ جس طرح نکاح میں ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے نکاح ہوتا ہے، یا ماں باپ کی رضامندی سے ہاں کر دی، اس کے بعد جب شوہر سے نہیں بنتی تو پھر پچھتاتے ہیں ایسا کیوں کیا۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا، رضامندی سے آئیں لیکن انجام سوچا ہوا نہیں ملا، جو ایک خیال تھا کہ ایسا ہوگا، تو اب جو ہے پریشان ہو رہے ہیں، اب بھاگنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر مراد کون سی آزادی؟ وہ جو شرعاً آزادی، جو غلام نہ ہو۔ غلامی، رقیت کفر کا اثر ہے۔ آج کے دور میں سارے آزاد ہیں، اور یہ جو بلوچستان وغیرہ کی طرف غلامی سسٹم ہے، بیچی جاتی ہیں عورتیں، یہ ناجائز ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کسی دارالحرب پر لشکر کشی کریں، پھر وہاں کی جو عورتیں جو لڑنے آئی تھیں یا فوجی جوانوں کے ساتھ تھیں، وہ باندی بنیں گی، پھر ان کو باندی بنایا جائے گا۔ آج کل جو سسٹم ہے وہ ایسا نہیں ہے، آپ سب آزاد ہیں۔ تو بہرحال آزاد ہونا بھی ضروری ہے زکوٰۃ کے وجوب کے لیے۔ غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ غلام 3 طرح کے ہیں، بلکہ کئی طرح کے ہیں۔ یہاں انہوں نے
1 2 3 4 کا ذکر کیا ہے، ویسے 5 ہیں: غلام معزون، غلام مکاتب، ولد، مستسعی، اور ایک اور ہے مدبر، جس کا انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ میں تعریفیں کر دیتا ہوں سب کی الگ الگ، ویسے آج کل تو یہ سسٹم نہیں ہے اس لیے اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ غلامی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ غلامی آخر کیا ہے، کیسے غلام بنتا ہے آدمی، شرعاً اور آزاد کسی کہتے ہیں۔ تو غلام معزون وہ کہ جسے اس کا آقا اجازت دے کہ بھائی تم میری اجازت کے بغیر معاملات خرید و فروخت کے جو ہے کاروباری وہ کر سکتے ہو، مجھے بار بار تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے غلام معزون، عبد معزون۔ دوسرا ہے مکاتب، کہ جو آقا اس سے کہے کہ اتنا تم پیسہ اتنے ٹائمنگ میں دے دو، یعنی 1 مہینے میں، 6 مہینے میں یا سال میں اتنی رقم مجھے دے دو تو تم آزاد ہو۔ آزاد ہونا چاہتے ہو، میری غلامی سے نکلنا چاہتے ہو تو اس کی قیمت دے دو، بدلے کتابت دے دو۔ تو اگر یہ اتنے ٹائمنگ ڈیوریشن میں وہ رقم دے دے تو یہ آزاد ہو جائے گا، اور اگر نہیں دے سکا تو یہ بدستور غلام ہی رہے گا۔ اور جو کچھ اس نے جمع کیا، مثال کے طور پر آقا نے کہا تھا کہ 5 مہینے کے وقت کے اندر تم 2 لاکھ روپے مجھے جمع کر کے دے دو تو تم آزاد ہو۔ اب 5 مہینے کا وقت گزر گیا اور یہ 2 لاکھ نہیں کر سکا، 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ ہو سکے، تو اب غلام بھی ہے اور یہ جو 1.5 لاکھ روپے ہیں یہ سارا آقا کا ہے، محنت بھی کری اور کچھ ہاتھ بھی نہیں آیا۔ یہ ہے غلام مکاتب۔ اور ایک ہے غلام مدبر، کہ جسے ویسے ہی آقا کہہ دے بھائی میں مر جاؤں تو تم آزاد ہو، اب تم دعا کرو کہ میں جلدی مر جاؤں اگر تمہیں آزادی چاہیے، اور اگر میں 100 سال جیا تو 100 سال تک تم میرے غلام ہی ہو۔ اور ایک ہوتا ہے ولد، یعنی آقا اپنی لونڈی یعنی باندی سے رشتہ قائم کرے، رشتہ ازدواج، لفظ ازدواج کا یہاں پر استعمال کرنا کیونکہ وہ زوجہ تو خیر نہیں ہے، لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے، وہ جو ایک مرد و عورت کا خاص تعلق ہوتا ہے وہ ان سے قائم کرے، اس سے اولاد ہو، باندی سے اولاد ہو، تو اس اولاد کو کہا جائے گا، لڑکے کو کہا جائے گا ولد، باندی کا لڑکا۔ اور ایک ہے مستسعی، یہاں پر لکھا ہے صاحب ارشد نے، یعنی وہ غلام کے جس کو کئی لوگ مشترکہ طور پر خریدیں۔ ایک غلام تھا، اس کو 3 4 لوگوں نے مل کے خریدا، پارٹنرشپ تھی اس کے اندر، ایک نے جو ہے وہ آزاد کر دیا اور اپنے سے دستبردار ہو گیا، تو اسے کہا جاتا ہے غلام مستسعی۔ کیونکہ ایک اپنی جان چھڑا لیتا ہے آزادی دے کر، تو پھر اسے کہا جاتا ہے بھائی جا کے محنت کرو، کماؤ، تاکہ باقی شریکوں کا تم حصہ پورا کر سکو۔ تو بہرحال غلام کوئی سا بھی ہو، عبد معزون ہو، عبد مکاتب ہو، مدبر ہو، ولد ہو، مستسعی ہو، غلام غلام ہوتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو بھی کما رہا ہے اس کا آقا ہی مالک ہے۔ آقا تو گھر بیٹھا ہے لیکن وہ آقا ہے، بس جو یہ کمائے گا کرے گا سب آقا کے ہی اکاؤنٹ میں جائے گا، ملکیت اسی کی رہے گی، کیونکہ ایک ہی ذات میں مالکیت اور مملوکیت، اونرشپ اور مملوکیت جمع نہیں ہو سکتی۔ جب یہ غلام ہے تو اب مالک نہیں ہو سکتا، مالک اس کا آقا ہوگا، اس کی ہر چیز کا، اس کے بدن کا، اس کی کمائی کا۔ تو زکوٰۃ تو مال پر ہوتی ہے، اور یہ جو مال کما رہا ہے وہ تو ہے ہی آقا کا، تو آقا پر ہو تو ہو، غلاموں پر نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں، مسئلہ آپ سن لیجئے، آزاد ہونا بھی شرط ہے، لہذا غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں، اگرچہ وہ غلام معزون ہو، یعنی اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دی ہو، یا مکاتب ہو، یا ولد ہو، یا مستسعی۔ مستسعی کی تعریف فرما دی، غلام مشترک جس کو ایک شریک نے آزاد کر دیا، اور چونکہ وہ مالدار نہیں ہے، یعنی وہ جس نے آزاد کیا، اس وجہ سے باقی شریکوں کے حصے کو کما کر پورا کرنے کا غلام صاحب کو حکم دیا جائے گا۔ عالمگیری کے حوالے سے یہ مسئلہ نقل کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 9، معزون غلام نے جو کچھ کمایا اس کی زکوٰۃ نہ اس پر ہے، یعنی جو غلام ہے اس نے کمایا اس پر بھی نہیں ہے، نہ اس کے مالک پر ہے۔ ہاں جب مالک کو دے دیا تو اب ان برسوں کی بھی زکوٰۃ مالک ادا کرے جب تک کہ غلام کے پاس پیسہ رہا۔ مثال کے طور پر ایک عبد معزون، غلام معزون 2 سال تک، 3 سال تک کماتا رہا اور پیسے وہ جمع کرتا رہا، مالک کو ہینڈ اوور نہیں کیے، تو ابھی زکوٰۃ غلام پہ بھی نہیں ہے، کہ تو وہ تو غلام ہے، مال اس کا ہے ہی نہیں، اور مالک پر بھی نہیں ہے اس لیے کہ مالک کے قبضے میں نہیں ہے۔ ملکیت تام شرط ہے،
مال پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مال ملکیت تام ہو، کمپلیٹ اونرشپ ہو، یعنی اس کے پاس ہو، اس کی کسٹڈی میں ہو پیسہ۔ ایک تو ہے کہ پیسے کی ملکیت ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے، کہیں اور رکھا ہوا ہے اور رکھ کے بھول گیا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ پیسہ اس کے پاس تھا اور رکھ کے بھول گیا، اب سال گزرنے پر بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آگے وہ مسائل آ رہے ہیں کہ اس کی ملکیت میں تو ہے لیکن اس کی دست قدرت میں نہیں ہے، وہ اس کی دسترس میں نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ مال ہو اور مال پر ملکیت تام ہو، ملکیت بھی ہو، اونرشپ بھی ہو، اور پوزیشن بھی حاصل ہو، قبضہ بھی حاصل ہو، حقیقتاً یا حکماً، وہ آگے بحثیں آ رہی ہیں۔ تو معزون غلام جو کچھ کما رہا ہے اس کے پاس ملکیت نہیں ہے، وہ غلام ہے، اور مالک کے پاس ملکیت ہے، اس کے پاس پوزیشن نہیں ہے، قبضہ نہیں ہے، اس کی کسٹڈی میں نہیں ہے کچھ بھی، اس لیے نہ اس پر ہے، غلام پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، نہ ہی مالک صاحب پر ہے۔ البتہ جتنے دن وہ جمع کرتا رہا، 2 سال 3 سال، جب ہینڈ اوور کرے گا تو ان سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب ہوگی کہ بہرحال ملکیت میں تو تھی نا، اگرچہ کسٹڈی میں نہیں تھا پیسہ۔ ہاں لیکن آگے ایک شرط انہوں نے ذکر کر دی صاحب بار شریعت نے، کہ غلام معزون دین میں مستغرق نہ ہو، یعنی اس پر قرضہ نہ ہو۔ اگر وہ جو اس نے کچھ بھی مال کمایا اور وہ قرضہ بھی اس نے لے رکھے تھے اور سارا قرضہ اس زکوٰۃ کے مال سے قرضہ ہی اتر جائے گا، کچھ بچے گا ہی نہیں، تو پھر نہ مالک پر ہے نہ غلام پر ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ جبکہ غلام معزون دین میں مستغرق نہ ہو، ورنہ اس کی کمائی پر مطلقاً زکوٰۃ واجب نہیں، نہ مالک کے قبضہ کرنے کے پہلے نہ بعد۔ پہلے تو کہا کہ جب تک قبضہ حاصل نہیں ہے مالک پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر جب غلام دے دے گا سارا پیسہ اس کے قبضے میں تو اب ان برسوں کی زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن آگے شرط رکھ دی کہ ضروری ہے کہ غلام معزون جو ہیں وہ کسی سے قرضہ اٹھا کے نہ بیٹھے ہوں۔ اگر قرضے انہوں نے اٹھا لیے ہیں تو ظاہر سی بات ہے بندوں میں قرضے دینے پڑیں گے، سارا پیسہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، تو جو مال قرض ہوتا ہے وہ اس پر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ آگے اس کی بھی بحثیں آ رہی ہیں، مسئلے آ رہے ہیں اس کے۔ اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، مسئلہ نمبر 10، مکاتب نے جو کچھ کمایا اس کی زکوٰۃ واجب نہیں، نہ مکاتب پر نہ مکاتب کے مالک پر، اور جب مالک کو دے دے اور سال گزر جائے اب بشرائط زکوٰۃ مالک پر واجب ہوگی اور گزشتہ برسوں کی واجب نہیں ہوگی۔ رد المختار کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی اور پہلا والا مسئلہ بھی، ان دونوں میں فرق کیا، یعنی غلام معزون جو کچھ کماتا رہا 2 سال 3 سال تک، تو جب تک غلام معزون کے پاس تھا پیسہ، نہ غلام معزون پر زکوٰۃ واجب تھی نہ مالک پر۔ غلام معزون پر اس لیے نہیں تھی کہ بھائی وہ غلام ہے، اور مالک پر اس لیے نہیں تھی کہ اس کے قبضے میں نہیں ہے۔ لیکن جب غلام معزون نے وہ پیسہ سارا ہینڈ اوور کر دیا مالک کے، تو اب ان برسوں کی زکوٰۃ کی جب تک یہ غلام کے پاس رہا، اس کے پاس نہیں آتا 2 سال 3 سال، ان برسوں کی بھی وہ زکوٰۃ اس مال سے نکالے گا۔ پھر آگے ایک شرط رکھی کہ وہ دین میں مستغرق نہ ہو، قرضہ نہ اٹھایا ہو۔ لیکن اس مسئلے میں فرق کیا کہ مکاتب کے پاس جو پیسہ تھا جب اس نے مالک کو ہینڈ اوور کر دیا، تو اب سال گزرنے پر بشرائط دیگر جو شرائط ہیں زکوٰۃ کے ان کا لحاظ کرتے ہوئے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ پچھلے سالوں کی جو اس کے پاس مکاتب کو جو ٹائم دیا تھا، تو 1 سال کا 2 سال کا 3 سال کا، پھر وہ پیسے جمع نہیں کر سکا، تو ان 2-3 سالوں کی اس مال پر وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ غلام معزون والے مال میں دے رہا تھا یا نہیں دے رہا تھا۔ وجہ فرق یہ ہے کہ وہاں پر غلام معزون نے جو کچھ کمایا تھا اس مال پر مالک کو ملکیت حاصل تھی، پوزیشن قبضہ حاصل نہیں تھا، اور یہاں پر ملکیت ہی نہیں ہے، بلکہ ملکیت ابھی لٹکی ہوئی ہے، اس ملکیت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس کی طرف جا کے گروں۔ مکاتب جو کچھ کما رہا ہے وہ اپنی آزادی کے لیے کما رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو تعریف میں بتایا کہ مکاتب وہ غلام ہے کہ جس کو آقا کہے کہ بھائی تم اتنے سال میں اتنا پیسہ دے دو تو اپنی جان چھڑا لو، تو اب وہ جو کچھ کما رہا ہے بدلے کتابت کے لیے جمع کر رہا ہے، پائی پائی جوڑ رہا ہے۔ اب چونکہ یہ غلام ہے تو اس کی ملکیت تو ہو نہیں سکتی، اور اس کی بھی ملکیت نہیں ہو سکتی کہ اس نے تو اس کی آزادی کا یہ عوض رکھا ہے، تو ابھی ملکیت لٹکی ہوئی ہے کہ یہ کس طرف گرے۔ اگر یہ اتنے اس وقت کے اندر یہ سارا پیسہ جمع کر کے بدلے کتابت ادا کر دیتا ہے
تو اب یہ اس کی ملکیت ہو جائے گی، اور یہ اپنی ملکیت دے کر، یہ سارے پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لے گا، اس سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر یہ ادا نہیں کر سکا اس ٹائم ڈیوریشن میں، اتنی رقم جمع نہیں کر سکا، تو جتنا کمایا یہ آٹومیٹکس ان کے اکاؤنٹ میں، مالک صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا، یعنی ان کی ملکیت میں ہو جائے گا۔ وہاں پر ملکیت تھی، پوزیشن نہیں تھی، اور یہاں پر ملکیت نافذ نہیں ہو رہی کہ کس کی طرف جائے۔ یہ فیصلہ ہوگا انجام کے بعد کہ آخر ان سالوں، جتنا سال کا اس نے ٹائم دیا ہے، کہ کر پاتا ہے اتنا پیسہ اکٹھا یا نہیں کر پاتا۔ اگر کر لیا تو اس کی ملکیت، اور یہ دے کر کے اپنی جان چھڑائے گا۔ اگر نہیں کر سکا اور وہ ٹائم پورا ہو گیا تو وہ سارا اس کی ملکیت میں۔ اس لیے وہاں پر کہا کہ اب پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ ملکیت تھی اگرچہ قبضہ نہیں تھا، اور یہاں تو ملکیت ہی کا فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ آخر ملکیت میں کس کی جائے گا یہ پیسہ۔ اس لیے کہا کہ اگر وہ ادا نہیں کر سکا تو یہ سارا مال اس کے ہینڈ اوور کے بعد بشرط زکوٰۃ پورا سال گزرے اور دیگر شرطیں پائی جائیں، پھر زکوٰۃ واجب ہوگی، پچھلے سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔